وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. محترم حضرات، آج بڑے وقت اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سنا جائے اور صرف سنا نہ جائے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے. گزشتہ رات میں نیپال میں جگروا میں تھا اور رات میں تقریباً 2 بجے کے قریب میری تقریر شروع ہوئی. 3:15 بجے تک وہاں تقریر کی میں نے. پھر 3-4 گھنٹے مشکل سے سویا تھا. صبح نیپال کے مدرسے میں پروگرام تھا. پھر ابھی بہلاوا میں جمعہ کا خطبہ میں نے دیا. پھر وہاں سے کھانا وانا کھا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. یہاں سے پھر سسوا جانا ہے اور بہاری، اور رات 3 بجے پھر نکل جانا ہے. صبح مدرسے کا بھی معاملہ ہے. کئی دن سے یہ شیڈول ہے. کبھی تو بہت تھکی ہوئی، مگر آپ حضرات کی محبت اور آپ کا احسان دیکھ کر کے اور ہمارے بھائی تبریز صاحب کی کہنے پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو بات میں بیان کروں مجھے حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ سننے کے بعد قرآن مجید کے 18ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی پہچان بتائی. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ کامیاب کون ہے. بھئی ہماری اور آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ایک انسان دنیا میں اچھا پیسہ کما رہا ہو، سرکاری نوکری میں لگی ہو، کما لینا کامیابی ہے؟ کیا نام کما لینا کامیابی ہے؟ کیا دنیا میں ایک شاندار زندگی گزار لینا کامیابی ہے؟ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہ کلام میں غور کرتے ہیں، قرآن میں غور کرتے ہیں کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ ال عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. میرے بندو، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا اور وہاں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کو تم کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو بہت بڑی دھوکے باز ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حقیقی کامیابی ہے، اصل کامیابی کیا ہے. ابھی ببلہر میں جہاں سے میں آ رہا ہوں، وہاں 22-23 سال کا نوجوان بیمار ہوا، بخار میں مبتلا ہوا، ہاسپٹل
سگریٹ لے کے آیا کیا بخار دماغ پر پہنچتا ہے اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، تو موت یہ پوچھ کے نہیں آئے گی کہ آپ کی عمر کیا ہے. موت یہ نہیں، موت کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں یا آپ کے باپ کے اور بھی بیٹے ہیں. آپ کے بچے بیٹے ہیں، آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے. موت کو ان سب چیزوں سے مطلب نہیں، موت اپنے وقت پر آئے گی. اور موت جیسے ہی آئے گی انسان کی ساری عقل ختم، اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی لاش کو نہیں کرتا ہے، جتنی بھی محبت ہو اس کو دفنا کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اب آئیے ہم قرآن کا 18واں پارہ کھولتے ہیں. اب یہاں اللہ کا فرمانا ہے، قرآن کا 18واں پارہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. یعنی کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ پیدا ہوئے آپ کے باپ نے آپ کا ختنہ کرا دیا، عقیدہ کر دیا آپ کا، آپ کے سر پہ ٹوپی لگ گئی، بولے مسلمان، بولے مومن. نہیں، ایمان کچھ چیزوں کی پہچان بنا لینے کا نام ایمان نہیں. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور اس کے رسول کے رسول ہونے کا زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے اللہ کی توحید کو ماننا اور اس کے رسول کو سچا ماننا اور عمل کرنا. ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے. جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں آتا اللہ کا کامیاب نہیں ہو سکتے. قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور ایکسپلین کیا، تھوڑا اور کھول کر کے بیان کیا. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. آج معاف کیجیے کہ ہماری نمازوں کے اندر خوشی اور خوشی نہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں، فارمیلٹی کی طرح پڑھ رہے ہیں، کبھی کی طرح 4 کھوڑے مارتے مل لیے. وہ شاعر نے کہا نا تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا نہیں ہے نماز. نماز پڑھ رہا انسان دماغ نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، بیوی بچوں کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے. اپنی ساری پرابلمس کو مسجد کے گیٹ کے باہر چھوڑ کے آؤ. مسجد میں آؤ تو پرسکون ہو کر کے، پیسفل ہو کر کے نماز میں پڑھے ہو تو دنیا کی ٹینشن سے آزاد ہو کے پڑھے ہو. نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. اور نماز جب پڑھو تو اس طریقے پر پڑھو تو طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے طریقے پر نماز پڑھو. اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہونے والوں کی تیسری پہچان کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، فالتو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. حرام ایک الگ چیز ہوتی ہے، ناجائز ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے لغو چیز جو شریعت میں جس کا کوئی. اب موبائل ہے، موبائل پر آپ بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں، اتنا ٹائم آپ کے پاس آپ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں، آپ بلا بلا موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں، فضول چیزیں آپ بیٹھ کر کے فیس بک میں ریلس دیکھ رہے ہیں. یہ لغو چیز ہے. اور اگر اس میں نہ جانا ہے، اس میں کوئی خاص چیز ہے، اس میں کوئی گندی چیز ہے تو وہ حرام ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کامیاب بندے حرام تو چھوڑو، میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بھی رہتے ہیں. جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس چیز سے بھی میرے بندے رہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں. اپنے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں. اگر 1 کروڑ کے مالک ہیں تو 2.5 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں ہر سال زکات کے طور پہ نکال دیتے ہیں. زکات نکالتے ہیں. آج
جو نکالنا چاہیے، جو زکات، بھائی زکات کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، زکات کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، دو بھی چلے گا، نہیں دو بھی چلے گا، زکات کمپلسری ہے، زکات کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، زکات آپ کو دینی ہی دینی ہے، تو اللہ کے کامیاب بندے زکات ادا کریں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور میرے کامیاب بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، تو بدکاری نہیں کرتے۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ شرمگاہ کا فتنہ ہے۔ اس دور میں زنا آسان ہے، اس دور میں شادی مشکل ہے، نکاح مشکل ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے بکیلے ہیں، اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں۔ اس دور میں قرآن کریم کی عیسائیت اور عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ کہہ رہا ہے میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، نہ تمہیں جنت کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو۔ زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے غیبت مت کرو، زبان سے گالی مت نکالو، زبان سے کسی کی عزت مت اتارو، زبان کی گارنٹی دے دو اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، اللہ کے پیارے نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دے دو۔ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، میرے کامیاب بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے، اور لونڈیوں کا کانسیپٹ آج کے دور میں ختم ہو گیا ہے، موجود نہیں ہمارے ساتھ۔ بیوی کی اجازت ہے، نکاح کرتے ہوئے انسان اپنی جنسی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے سخت عذاب پانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جو وعدے کا پکا نہ ہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہو، اللہ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب امانت کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں صاحب میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ نے واپس ہم کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، یہ ہوتی امانت۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اگر کسی کے شوہر ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے لیے امانت ہے، اگر آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کے بچے آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے، اگر آپ اپنے گھر کے گارجین ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پریوار والے، آپ کے گھر والے آپ کی امانت ہے، اور اللہ کے آپ سے پوچھا جائے گا بچوں کی کیسی تربیت کی، بیوی کہاں پیدا کیا کہ نہیں کیا، اولاد کہاں پیدا کیا کہ نہیں کیا، گھر والوں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، یہ بھی امانت ہے میرے بھائیوں، اور اس امانت کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے نہیں پایا تو اللہ نے ہماری بڑی سخت پکڑ، بڑی سخت پکڑ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے، کوئی امانت دے، اور بندہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کرے، دھوکہ کرے، تو قیامت کے دن اس کی اوپر جنت حرام ہو جائے گی، اللہ اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا، اور وعدے کے پکے ہو، ایمان کے پکے ہو، یہ کامیاب لوگوں کی پہچان۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہے وہ بندے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی پہچان کیا بتایا تھا؟ جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اور آخری پہچان کیا بتایا؟ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، وہ نماز کی پابندی بہت ہے، مگر خشوع اور خضوع میں کمی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھی فوراً چلے گئے، نماز کے بعد کے اذکار بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، نماز میں سب بنا رہے ہیں تو پیر سے پہلے کے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو خشوع اور خضوع ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ ہے، پابندی وہاں زیادہ ہے، ہر پیٹرول پمپ میں مسجد مل جائے، ہر نکڑ پر آپ کو وہاں مسجد مل جائے، اور آدمی جتنا
ہے تو فوراً نماز پڑھیں. تو ہمارے یہاں نماز کی پابندی کی کمی ہے اور وہاں نماز میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے. عرب وغیرہ میں گلف کنٹریز میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے. اللہ کے دونوں چاہیے، خشوع اور خضوع بھی چاہیے اور نماز کی پابندی بھی چاہیے. خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں. رٹو طوطے کی طرح بس نماز نہ پڑھیں. نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کو پتا ہو سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے. جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کو پتا ہو سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ تحیات پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو ان دعاؤں کا مطلب جب پتا ہوگا تو آپ کا دل نماز میں اور اچھی طریقے سے لگے گا اور آپ کو نماز میں لذت ملے گی اور آپ کے نام میں خوشی ہو جائے. تو پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، نماز کے اندر خوشی اور خضوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے، فالتو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے بچنے والے، زکات ادا کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، امانت کو پورا کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے اور نماز کی حفاظت کرنے والے. یہ ٹوٹل 8 لوگ ہیں. یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. ایسے لوگ اللہ کی جنت کے وارث بنے. وارث جنت کس کو بولتے ہیں؟ بھائی بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت بیٹے کو باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی، کیوں؟ تو یہ وارث ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ